یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ 4 رکعت نماز نفل 10 محرم الحرام سے پہلے یعنی یوم عاشوراء سے پہلے کسی بھی دن، چاہے اس کو آپ 3 محرم کو پڑھ لیں یا 4 محرم الحرام، 5، 6، 7، 8، 9، 10، بس اس سے پہلے یعنی 10 تک آپ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی دن جو زوال کا ٹائم ہے اسے نکال کر اگر یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح 2 کر کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے یوم عاشوراء اور ماہ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے اندر جب کوئی بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے اسے اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ جس نے یہ نوافل پڑھے اس کو حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا شہر جنت میں اس بندے کو دیا جاتا ہے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے خود اس نماز کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، یہ نماز اکثر بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہیں، آپ اس نماز کو مغرب کے بعد پڑھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یا مغرب سے لے کر صبح فجر تک کسی بھی وقت، یعنی تہجد کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز تک آپ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھیں گے تو اس قدر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اپنے مصلے سے اٹھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کی بخشش فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگا دیے جائیں، محال تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے کرم میں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اللہ کی رحمتوں اور انوار و تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کے اوپر، بعض دنوں کے اوپر بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے ہمارا اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور وہ شروع ہو چکا ہے، تو جس کی آج جب میں یہ عمل بتا رہا ہوں آج اس کی 3 تاریخ گزر چکی ہے، آگے 4، 5، 6، 7 چند دن باقی ہیں گنتی کے۔ 10 سے پہلے بڑی فضیلت ہے، یعنی 10 محرم الحرام تک ان دنوں کی، اس پہلے عشرے کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ جس طرح ماہ یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے نا، اسی طرح اس عشرے کی بھی اسی طرح بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس لیے یہ جو نوافل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جنت میں گھر بنتا ہے اس کا، اور یہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، اور جب اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح نوافل پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح نہانے سے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح نوافل پڑھنے سے بھی آپ کی روح کے اوپر کوئی میل کچیل، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قیامت کے دن بھی یہ نوافل تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں آپ نوافل ضرور پڑھتے رہا کریں، نماز فرض کے علاوہ بھی نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اب آپ نے کس طرح یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ دیکھیں بندہ جو نوافل پڑھتا ہے نا، اس کی برکتیں اس قدر ہیں کہ یہ اس کے اندر بڑی لذت ہے۔ میں آپ کو صرف اختصار کے ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آج یہ کس طرح یہ نوافل 4 پڑھنے ہیں، یہ 2 رکعت کر کے آپ نوافل پڑھیں گے۔ میں اس میں نیت کا طریقہ بتاؤں گا، اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، اور اس کے آخر میں کیسے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور کون سی دعا 70 بار پڑھی جائے گی تو 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس دعائے مبارکہ کو پڑھا، انشاءاللہ آپ کی کیونکہ اس میں 2 رکعت نمازیں
حاجت کے ہوں گے 2 رکعت نماز نفل اب آپ اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ جیسے طرح خاص دعا پڑھی جاتی ہے نا ماہ محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن، اور ہماری اس دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال بڑے لوگ اس دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف 10 کی نسبت سے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں۔ اس سارے کا ثواب جتنا درود پاک جمع ہوگا نا، ہم شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور ان کے توسل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہر مصیبت سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے نیت کرنی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں، آپ نے بس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھا، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ سب سے مین چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جاتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتیں جنم لیتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ وہ واحد راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، جو ہم مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری جب گناہ معاف ہو گئے تو وہ ساری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو یہ رات بڑی عظمت والی ہوتی ہیں، یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی، جیسے میں نے نیت بتائی ہے، پہلے 2 رکعت کی اسی طرح نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس طرح پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لیے، خواتین بھی اسی طرح کریں گی، سیم یہی کچھ پڑھیں گی، مرد حضرات بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اب یہ 2 رکعت نمازیں جیسے میں نے کہا اس طرح آپ نے نیت کر کے سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے لفظ آمین آخر میں پڑھنا ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی پہلی رکعت آپ کی یہاں، پھر اس کے بعد آپ رکوع چلے جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، سجدے 2 کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں تک آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، جو قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس بات کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو صرف آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس تعداد سے آپ نے نہ زیادہ کرنا نہ کم۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں تو 10 بار پڑھوں گا، میں 100 بار پڑھوں گا، نہ، جو عمل کے اندر ترتیب بتائی جا رہی ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے اس سے تجاوز نہیں کرنی۔ اس بات کا آپ نے اپنے ذہن میں خیال رکھنا ہے۔ اگر اس میں آگے پیچھے کریں گے تو پھر بہت ساری برکتیں اس قدر آپ کو نہیں مل پائیں گی۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف فرمان ہوتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ بتائی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ 33 بار، اور آخر میں جو ہے اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ اب ہم اس سے زیادہ پڑھیں تو جو برکت ہمیں اس تعداد کے برابر پڑھنے پر ملتی ہے وہ اس قدر نہیں مل پاتی۔ تو اس لیے دوستو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جس کو ہم اس کے مطابق پڑھیں تو پھر وہ سارے انعامات ہمیں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور جو بزرگوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ بزرگ تو اسی کے مطابق بتاتے ہیں نا۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میرے کسی یعنی کہ جب کوئی بندہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے جو محبوب چیز ہے وہ فرائض ہے، اس کے بعد نوافل ہیں۔ تو آپ فرض نمازوں کی بھی ادائیگی ضرور کیا کریں، اس میں کوتاہی اور غفلت نہ برتا کریں، اور یہ نوافل ضرور آپ پڑھیں۔ اور سال کے بعد یہ موقع ملتا ہے، یہ 10 دن آتے ہیں،
آپ کسی دن یہ نوافل پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، بلکہ سب دوست احباب کو بھی یہ پہنچائیں تاکہ جو لوگ ابھی نہیں پڑھ سکے 10 یوم عاشوراء کے دن پڑھ لیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور پورا کرتا ہوں، وہ پناہ مانگے تو میں ضرور پناہ دیتا ہوں، اس لیے اگر وہ رزق مانگے تو رزق عطا کر دیتا ہوں، اولاد مانگے تو اولاد عطا کر دیتا ہوں، وہ جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھا، پھر آپ نے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، سبحانک اللہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ الحمدللہ سے ڈائریکٹ شروع کریں گے، یعنی الحمدللہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر دوبارہ سے سورۃ اخلاص شریف کو، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو پھر آپ پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ اس کو 7 بار پڑھیں گے۔ اس طرح پھر آپ رکوع سجدہ اور تشہد بیٹھ کر سلام پھیریں گے، سلام پھیر کر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 جو نوافل آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، ان باتوں کا خاص دھیان رکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ کو چاہے تنہائی میں پڑھنے پڑیں یا سارے لوگوں کے ہجوم میں بھی پڑھیں، تو نماز کے وقت تو عموماً کوئی نہیں کسی کو بلاتا، تو آپ اس کے بعد وہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کلمات 70 بار پڑھنے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کی کامل بخشش فرما دے گا۔ جیسے میں نے کہا تمہاری، تمہارے والدین کی، اور اس کے علاوہ تمہارے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں میووں کے، تو دنیا میں اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ دیکھیں بعض موقعوں سے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چھوٹی نیکی کرتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور بعض ہم بڑے بڑے اعمال بھی کرتے ہیں تو ان دنوں میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر نہیں رکھی ہوتی، وہ اس قدر ان دنوں میں وہ برکتیں نہیں ہوتی، تو اگرچہ اس میں ہم بہت زیادہ عبادت کر بھی لیں تو اس قدر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے جب ہم اس خاص لمحات میں خاص طریقے کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی یہ پڑھے جاتے ہیں لیکن اس قدر پھر فائدہ نہیں ہوتا جو ان دنوں میں پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے تو ہر شخص جانتا ہے، اس کی تو وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس قدر جو ہے وہ اس مہینے میں ان دنوں میں اس کو پڑھنے سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ اب دوستو جب آپ نے یہ اس طرح 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد جب دوسرے 2 نفل پڑھنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہوگا، ایک وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو بس اس ترتیب کے ساتھ، یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بالکل دیکھیں سمجھانے میں بتانے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا، تاکہ وضاحت مکمل کی جائے، تاکہ مکمل فائدہ ہو۔ کچھ لوگ آتے ہیں بس ایسے آگے پیچھے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو اس کا ذرا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس ترتیب کے ساتھ اور اس طرح پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، دیکھیں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہر مسلمان اللہ کا محبوب اور مقرر بندہ بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو اپنا محبوب اور مقرر بندہ بننے کے بہت سے ذرائع بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا محبوب اور مقرر بندہ بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ نفل پڑھنے کا ہے، یعنی کہ یہ نفل اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، تو اس لیے جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بھی صحابہ کرام سے اس طرح کی روایات مروی ہیں، ملتی ہیں۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ چاروں نفل آپ کے اکٹھے ہی پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو دعائے مبارکہ پڑھیں گے، اس دعائے مبارکہ کو سننے تعداد میں اس کی عرض کر چکا ہوں، اب آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو ایک 2 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، پھر بھی اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے بعد کے اندر مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کوشش کروں گا میں ڈسکرپشن میں اس کو لکھ کے بھی بتا دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعائے مبارکہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ہیں، میں پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ العظیم العظیم۔ یہ یہاں سے تھوڑا سا مختلف ہے، یہ خاص دعا ہے ان دنوں کی اور ان نوافل کے بعد پڑھنے کی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
دیکھیں اس کے اندر یا حیو یا قیوم کے الفاظ بھی موجود ہیں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، استغفر اللہ بھی موجود ہے۔ اب یہ سارے تینوں چاروں کلمات کو اکٹھا کر کے یہ دعا بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں، تو اس دعا کو پڑھیں گے تو جو برکتیں آپ کو بتائی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری نصیب فرمائیں گے، اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، اور آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اب دوسرے 2 رکعت نماز نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کو اس طرح پڑھنا، اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جو بھی حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں مل رہا، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، جو بھی آپ کی مثلا حاجت ہے، جو تمنا آرزو ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اب نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ اب یہ نوافل بڑے اہم ہیں، اس کے ذریعے تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بندہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے اعمال کو ہرگز نہ چھوڑا کریں، اس طرح کے موقع کو باقی دنوں کی طرح غفلت میں نہ گزار دیا کریں، سستی میں نہ گزارا کریں۔ یہ خدا را اس پر اس لیے زیادہ زور دیتا ہوں کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو سال کے بعد ملتا ہے، باقی تو دن تو وہی بدل بدل کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دن آتے ہیں یہ سال کے بعد آتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو آپ نے ہرگز، چاہے آپ کو سارے کام بھی ایک دن چھوڑ کر پڑھنے پڑے تو آپ ان 4 رکعت نماز نوافل کو ضرور پڑھیے گا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی جس طرح نیت بتائی کر لی، پھر آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر کے آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، پھر آپ نے یعنی کہ سبحانک اللہ کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے آگے پھر جو صورتیں پڑھنی ہیں ان کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ بڑی اہم ہے، یہ سمجھنے والی ہوتی ہیں، یہ کبھی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑے نا تو آپ یعنی اس کے علاوہ بھی پھر بھی بندے کو کبھی کوئی حاجت پڑ جاتی ہے تو آپ نے جب بھی کبھی کوئی حاجت پیش آئے تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی، اور اس ترتیب کے ساتھ صرف 2 رکعت جب نماز نوافل پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بے اولاد ہیں وہ بھی اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو کسی مشکل میں ہیں، جو کسی غم میں ہیں، جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر رہ کر جب اعمال کیے جاتے ہیں تو 100% بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس مقام پر آپ کو یہ صورتیں آتی ہوں گی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اکثر یہ صورتیں ہر شخص کو یاد ہوتی ہیں، اگر نہیں یاد تو آپ بالکل مختصر سی آسان سی صورتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا مکمل طور پر فائدہ ہو۔ اس لیے دنیا اور آخرت کا سوال کریں تو یہ آپ کو انشاءاللہ بشرط حرام کا سوال نہ کریں، جو بھی حلال چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت پیش آئے نا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعتیں نماز نفل جب پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر یعنی کہ سورۃ اخلاص کو جو پڑھنا ہے، یہ سورۃ اخلاص تو ہر ایک کو آتی ہے نا، اس کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کو آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ پہلی رکعت کے اندر 27 بار پڑھیں گے۔ یہ آپ کی صلاۃ الحاجت نماز ہوگی جس کے اندر آپ اپنی نیت کر لیں گے، مقصد کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کو آپ 27 بار پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نیت کا طریقہ آنا چاہیے، عمل یہ کرنے سے پہلے 2 رکعت جو میں نے آپ کو پہلے 2 رکعتیں بتائی ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہیں، اس کے ذریعے جب گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھے کہ یہ چاروں نفل آپ نے اکٹھے ایک ٹائم میں پڑھنے ہیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا صبح نماز اشراق کے ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاشت کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، زور کے بعد بھی، یعنی زوال کے ٹائم نہیں پڑھنا۔ ایک جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، یہ 3 وقت چھوڑ کر جن میں سجدے سے منع کیا گیا ہے،
باقی آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جس چیز کا اللہ سے سوال کیا جاتا ہے نا، اللہ ضرور اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اب پہلی رکعت میں جیسے آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے پھر اسی ترتیب کے ساتھ الحمد شریف کو پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پھر آپ نے پڑھنا ہے 27 مرتبہ، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ پھر اب اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مختصر سا عمل آپ نے کرنا ہے، جو بالکل آسان سا عمل ہے، بالکل بڑا آسان ہے، بڑا سادہ وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے اتنی برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا مقدر کا ستارہ چمکا سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی شخص اپنے اوپر مشکلات کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی غم میں کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ جو موقع ہوتے ہیں ان موقعوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کریں، اپنے لیے غنیمت سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برکتوں والے دن دیے ہیں، یہ برکتوں والی راتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی کٹھن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے شادی جلدی ہو جاتی ہے، دشمنوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں جب یہ عمل آپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جب آپ یہ 2 رکعت نمازیں اس طرح نفل پڑھ لیں گے حاجت کے، اور پہلے 4 نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں، یعنی یہ بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یعنی کہ اپنے کانوں تک آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اور آپ ہر طرح کے شیطانی خیالات سے محفوظ ہو کر اس کو پڑھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے کم از کم 11 بار، یعنی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو آپ 11 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی تعداد بھی ہے 11 بار، یعنی کہ یہ درود پاک اب آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی درود ابراہیم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان جو ہے نا وہ اپنے غم اور پریشانیوں کا مبتلا ہے، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے نا، اس لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ خواتین اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہونے کی وجہ سے غم میں ہیں، کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے دکھوں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مال و دولت کم ہونے کی وجہ سے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے بسم اللہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اس نے اپنے یعنی کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر پیشانی کے اوپر رکھنا ہے، جو جس کو ماتھا بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کر اس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ اس کی برکت سے، اور یہ اس کو پڑھنا آنکھیں بند کر کے ہے، آنکھیں کھولنے سے پہلے اللہ اس کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کریم ہے، اور وہ اللہ پاک اس بندے کو جو ہے ضرور بضرور نوازتا ہے جو اس سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے نا، اللہ نے ضرور ان کو عطا کیا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ تو ہر شخص کو آتی نا، یہ 2 صورتیں ہیں ٹوٹل اس عمل کے اندر، ایک جو میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کو آپ نے نوافل کے اندر پڑھنا ہے، اور ایک جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی صرف اس سورہ مبارکہ کی تعداد بھی 11 ہے، یہ 11 کا عدد آج چل رہا ہے نا، تو اس کو آپ نے پڑھنا 11 محرم الحرام سے پہلے 10 محرم یوم عاشوراء تک، کسی وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آنکھیں بند کر کے سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے اپنے دوست احباب بہن بھائی رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ہر کسی بھائی تک یہ عمل پہنچے اور ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ 5-4 دن پہلے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ سب دوست احباب اس میں شرکت کر کے ان نوافل کے ذریعے اپنی دعائیں قبول کروا سکیں، تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو آپ نے یہ سورۃ کوثر شریف ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔